بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کا یہ جلسہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد سے نسبت لیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے۔ قدرت یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن عادت اس کی وہ بھی ہمارے لیے جو ہے ایمان میں داخل ہے۔ نہ ہم قدرت کا انکار کر سکتے، نہ اس کی عادت کا انکار کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، خدائے ذوالجلال کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ بغیر بارش کے ہمارے کھیتوں کو، باغات کو، زراعت کو سرسبز و شاداب رکھے۔ اس کو بارش برسانے کی حاجت نہیں، لیکن اس کی عادت ہے کہ ہمارے کھیتوں کو، ہمارے باغات کو اور ہماری ساری چیزوں کو بارش کے ذریعے سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن عادت کیا ہے کہ ان کے علاوہ جو بھی اس دنیا میں آئیں گے، جب تک بھی آتے رہیں گے، وہ ماں باپ کے ذریعے آتے رہیں گے، یہ اس کی عادت ہے۔ تو قدرت کا بھی انکار کفر ہے، عادت کا بھی انکار کفر ہے۔ تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، سورج کے بغیر روشنی دے سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ سورج کے ذریعے ہی روشنی دیتا ہے، چاند کے ذریعے روشنی دیتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، ہم یہ سمجھیں، اس بات پہ غور کریں کہ رسول کی ضرورت ہے یا نہیں۔ خدا کو قدرت ہے، تھی، ہے، رہے گی کہ وہ بغیر رسول کے بھی ہدایت دے سکتا تھا، لیکن آج تک دنیا کی تاریخ میں کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بغیر نبی کے ہدایت دیا۔ سب سے پہلے جو انسان ہیں وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے بعد یہ سارے انسان جو ہے وجود اور ظہور میں آئے۔ تو انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، تو ان کو اللہ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلنے کے بعد نبی بھیجا جائے گا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور سارے کے سارے یہ جو مخلوق وہ نبی کے محتاج ہیں، نبی کی ضرورت ہے۔ بغیر نبی کے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، بغیر نبی کے ان کو کوئی نعمت نہیں مل سکتی، بغیر نبی کے ان کو نجات نہیں مل سکتی، بغیر نبی کے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ تو سارے انسان نبی کے محتاج ہیں، ساری کائنات نبی کے محتاج ہے۔ ہر چیز میں، دنیاوی امور ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں، کوئی چیز نبی کے بغیر حل نہیں ہو سکتی، بغیر نبی کے اس کا کوئی حل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی ہمارا اسلام، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آج یہ ایک فتنہ اٹھ رہا ہے کہ قرآن میں جو ہے اسی کو مانو، بس اسلام اسی کا نام ہے۔ اگر قرآن کے ذریعے ہدایت مل سکتی بغیر نبی کے، تو پھر نبی پہ نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہیں بھی پہاڑ کو اتار دے سکتا،
کہیں بھی جو ہے اعلان ہو سکتا تھا، لیکن قرآن بھی جو ملا نبی کے ذریعے ملا، بغیر نبی کے قرآن نہیں ملا۔ ایمان بھی نبی کے ذریعے ملا، قرآن بھی نبی کے ذریعے ملا، خدا بھی نبی کے ذریعے ملا، ہر چیز کائنات کی نبی کے ذریعے ملی۔ تو جو چیز ملی اس کو تم مانتے ہیں، جس کے ذریعے ملی اس کا اگر انکار کرتے ہیں وہ بھی کفر ہے، وہ بھی اسلام کے خلاف۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو جو ہے اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یقیناً وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے کیسا معلوم؟ کون بولے کہ اللہ کا کلام؟ کیا کوئی فرشتہ آ کے بولا؟ کیا کوئی جن آ کے بولا؟ یا کوئی سائنس بولی؟ یا کوئی اور بولا؟ تو کوئی نہیں بولا۔ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا کلام یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور نے بتلایا تو ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام۔ قرآن میں جو کچھ ہے یقیناً وہ ہدایت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ بنانا کہ قرآن میں جتنا ہے اتنا ہی کافی، اتنا ہی بس ہے، اتنا ہی اسلام ہے، اسی کی حد تک ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اگر آپ حدیث کو چھوڑیں گے تو قرآن کو آپ پا نہیں سکیں گے۔ حدیث کو چھوڑنا رسول کو چھوڑنا ہے، حدیث سے انکار رسول کا انکار، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے خذوا ما آتاکم الرسول وانتہوا عما نہاکم، رسول جو کچھ دیں اس کو اختیار کرو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تم اپنی مرضی سے اپنی عقل سے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کا جو بیان نہیں کر سکتے، تم کو رسول کی ہی اتباع کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کے بتلا دیا کہ تم جہاں قرآن دے کر اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فرمایا کہ جب تک کہ تم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تم صحیح اطاعت کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی جب عبادت ہے، اللہ کی جب اطاعت ہے تو تم کیسا یقین کریں گے کہ اطاعت صحیح ہے، یہ عبادت صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو نمازوں کا ذکر کیا ہے تو بتلاؤ کتنے رکعت ہیں، کون سی نماز کی بتلائی گئی قرآن؟ کیا فجر کی 2 رکعت قرآن میں ہے؟ ظہر کی 4 رکعت قرآن میں ہے؟ عصر کی 4 رکعت قرآن میں ہے؟ نماز اقیم الصلاۃ کا تو ذکر ہے، لیکن نماز کیسی پڑھی جائے، کون سی نماز کب پڑھی جائے اور کتنے رکعت پڑھی جائیں، اس نماز میں کیا پڑھا جائے، یہ قرآن نہیں بتلا رہا، یہ تو اللہ کے رسول بتلا رہا ہے کہ فجر کے 2 رکعت پڑھو، ظہر کے 4 رکعت پڑھو، سری نماز ایسی پڑھو، جہری نماز ایسی پڑھو، یہ رسول نے بتلایا۔ اگر رسول کو چھوڑیں گے تو پھر تمہاری نماز کہاں رہے گی؟ رسول کو چھوڑیں گے تو تمہاری عبادت کہاں رہے گی؟ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، لیکن کس چیز کی کتنی زکوٰۃ دی جائے اس کا ذکر قرآن میں کہا کہ سونا ہو تو کتنا ہو، چاندی ہو تو کتنا ہو، بکریاں ہو تو کتنے ہوں، اونٹ ہو تو کتنے ہوں، دیگر اموال ہوں تو کتنے ہوں، اس کی تفصیل تو قرآن میں نہیں۔ خالی زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ نکلتا اگر ہم قرآن کی حد تک محدود رہ جائیں تو 1 روپیہ دے دو زکوٰۃ ہو گئی۔ نماز قائم کرنے کا اگر ہم قرآن کی حد تک محدود رہ جائیں تو کبھی کبھی 2 رکعت پڑھ لو یا جیسا دل میں آ پڑھ لو، نماز ہو گئی، تو یہ دین نہیں ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا، بے دینی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، تم یہ غلط فہمی میں مت رہو، کہ بہکاوے مت آؤ کہ قرآن میں جتنا بس اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کس میں؟ قرآن میں نہیں تو اور کس میں؟ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ معاملات ہو یا عبادات ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو بہترین نمونہ کس میں ملے گا؟ تو حضور کے احادیث میں ملے گا، حضور کی سیرت میں ملے گا۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اوقاف کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تم قرآن سمجھے تو ملے گا، قرآن پڑھے تو ملے گا۔ قرآن کی تشریح تم کرنے والے کون؟ تم نہیں کر سکتے۔
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سب سے پہلے تو وقف کا ذکر قرآن میں تھا کہ مکہ مکرمہ وقف نہیں تو اور کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وقف ہے، قیامت تک وقف رہے گا. وقف نہیں تو اور کیا. مینا وقف نہیں تو اور کیا ہے. مزدلفہ وقف نہیں تو اور کیا ہے. عرفات وقف نہیں تو اور کیا ہے. حرم مکی وقف نہیں تو اور کیا ہے. مسجد اقصی وقف نہیں تو اور کیا. آج جس کے لیے جنگ بھی ہو رہی ہے، آج کی صبح اس کے لیے ہو رہا ہے. تو وقف کا ذکر قرآن کے لفظ وقف آنا ہی ضروری ہے. تو اب یہ مطلب ہے کہ وقف کا ذکر احادیث سے ثابت ہے، لہٰذا اس کو انکار کر دو، اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ گمراہی ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو رسول کو سمجھنا ہوگا، رسول کو سمجھنا ہے تو احادیث کو سمجھنا ہوگا، احادیث کو سمجھنا ہے تو آپ کی سیرت کہ حضور مسلمان مظلوم بہت مصیبت میں ہے، دعا فرمائی. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، پہلے کے انبیاء پر، پہلے کی امتوں پہ جو مصیبت آئی کیا تم جانتے ہو؟ کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے جسم کو آرے سے کاٹ دیا گیا، ان پہ اور اس سے مصیبتیں ڈالی گئیں، لیکن وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے. تو مطلب یہ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ تم پہ بھی مصیبت آئے گی، تم پہ بھی مصائب آئیں گے، لیکن مصائب اور مشکلات سے جلمل نہیں ہونا، اپنے یقین میں فرق نہیں لانا، اور اپنے اسلام میں اندر کوئی ایسا رکھنا پیدا ہونے نہیں دینا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. آپ کے ارشادات آج ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ آپ کی کوئی ایک حدیث بتلا دو کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور وہ حقیقت کے خلاف نکلے. لاکھوں احادیث ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، پورے ظاہر ہیں. کیا آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ علامت قیامت میں اسرائیلی حکومت قائم ہوگی قیامت کے قریب؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا؟ آج قائم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پھر کیا آپ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اہل کتاب میں تم میں ایک عظیم جنگ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ مردوں کے تعفن سے پرندہ جو ہے تابنے جیسا کہ ٹپ کے گر کے مر جائے گا؟ کیا آپ وہ مشاہدہ نہیں کر رہے؟ کیا اور آپ کے جتنے بھی ارشادات ہیں کیا آپ نہیں سنتے، نہیں دیکھتے کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، گھر گھر باجا ہو جائے گا؟ یہ ایک نہیں ہزاروں آپ کے جو احادیث فرامین ہیں، ایک ایک کر کے آج صحیح صادق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، سب کے مشاہدے میں ہے یا نہیں ہے. تو بات کو تو مانتے ہیں لیکن ذات کو نہیں مانتے. یہ انکار کی ایک عجیب کیفیت ہے. ذات کو بھی ماننا ہے، بات کو بھی ماننا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے کہ وہ اپنے دین کی، مذہب کی، قرآن کی، حدیث کی اور حضور پاک علیہ السلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور آپ کے خلاف ہونے والے گستاخیوں کے لیے جو ہے متحدہ جو ہے دفاع کریں، کوشش کریں اور اپنی غلامی کا حق ادا کریں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحاب الاکرمین اجمعین برحمتہ.